بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے قابل احترام خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے ہم پر، جس کے فضل و کرم سے ہم اس کے پاک کلام کی وضاحت اور تفسیر سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں سورہ التوبہ آیت مبارکہ 80 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان لوگوں کے حوالے سے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کیا، نفاق کیا، منافقت کی، ظاہری طور پر اسلام کا نام لیا لیکن دل ہی دل میں وہ اسلام سے نفرت کرتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے محبوب، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کہ آپ ان کے لیے معافی مانگیں یا معافی نہ مانگیں، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی معافی مانگیں تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر تھے، اور اللہ فاسق اور گمراہ لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمنوں کی بات کر رہا ہے کہ جب منافقین کا نفاق اور ان کی منافقت اور شیطانی چالیں، ان کی برائیاں، ان کی اسلام دشمنیاں، ان کی دھوکے بازیاں اللہ رب العزت نے ظاہر کر دی، تو یہ لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ سے معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے، آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں۔ چونکہ غزوہ تبوک کے وقت جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام جا رہے تھے غزوہ تبوک پر، تو اس وقت منافقین نے بڑی بڑی سازشیں کی، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف۔ تو اللہ نے فرمایا، اے محبوب، بے شک یہ آپ کے پاس آ کر بخشش مانگ رہے ہیں کہ کیا تے معاف کر دیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں نفاق ہے، آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش کی دعا کریں گے، اللہ پھر بھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ آپ کے دشمن ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، انہوں نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا، انہوں نے آپ کے احکامات کو نہیں مانا، اپنی نجی محافل میں بیٹھ کر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ان کے لیے معافی کے دروازے بند ہیں۔ اور
اگلے مقام پر سورہ التوبہ میں 10ویں سپارے کے اینڈ پر آیت مبارکہ 48 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، ایک واقعے کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے کہ ایک رئیس المنافقین مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ابی تھا. اس نے بڑے دھوکے کیے، اسلام کے خلاف کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا کہ کوئی سازش نہ کی ہو. اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پاک کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر طرح کے دھوکے، فریب اور مکاریاں کی. تو جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس وقت تک بھی اس نے اپنے نفاق کو چھپائے رکھا تھا. اس کے منافقین جانتے تھے، جو اس کے گروہ کے باقی منافق تھے. لیکن اس وقت تک اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یا مسلمانوں کے لیے یہ احکامات نازل نہیں کیے تھے کہ منافق کی قبر پر جائیں یا نہ جائیں، اس کی نماز جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں. یہ احکامات نہیں آئے تھے، چونکہ اللہ رب العزت سٹیپ بائی سٹیپ یعنی 23 سالوں میں تقریباً قرآن کریم کے مختلف احکامات کو نازل کیا. آہستہ آہستہ کر کے ضرورت کے مطابق اللہ رب العزت پیغام بھیجتا رہا. فرشتہ پیغام لے کر آتا، جبریل امین، اور وہ احکامات لاگو ہو جاتے. تو آہستہ آہستہ بتدریج اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا. تو اس وقت تک یہ احکامات تو نہیں آئے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام دیکھ بھی رہے تھے کہ مصلحت بھی تھی کہ یہ عبداللہ بن ابی اسلام دشمن تھا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بیٹے کی خواہش پر کہ وہ بڑے سچے صحابی رسول اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مخلص مسلمان تھے، دین کے وفادار تھے، دین سے ان کو بڑا پیار تھا. تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ میرے والد کو قبر میں جب اتاریں گے تو آپ ان کی نماز جنازہ بھی ادا کریں اور ساتھ انہیں اپنی قمیض تبرک کے طور پر یہ بھی عطا فرمائیں. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام سراپا رحمت تھے اور سراپا کرم تھے. اور ساتھ ہی ساتھ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو بدر میں قید ہو کر آئے تھے، چونکہ اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضرت عباس نے، بعد میں تو یہ مسلمان ہو گئے. تو اس عبداللہ بن ابی نے انہیں اپنا کرتا پہنایا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے اپنی قمیض دی تھی پہننے کے لیے. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چچا کا جو احسان تھا وہ بھی چکانا چاہتے تھے، اور ساتھ آپ کی نگاہ کچھ اور دیکھ رہی تھی کہ میں اس کے لیے رحمت اور شفقت کا اظہار کروں گا تو اس کے ساتھ جو باقی لوگ 1000 کے کم و بیش منافقین ہیں ان پر اس کا اثر ہوگا، اور میرا وہ یہ ایکشن دیکھ کر، یہ ایکٹ دیکھ کر اسلام کی طرف آئیں گے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں گے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی یہ کوشش رہی کہ ہر بندہ اسلام کی طرف آئے، دین کی طرف آئے، قرآن کی طرف آئے، اللہ کے پیغامات کی طرف آئے. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کے لیے تڑپ بھی رکھتے تھے، آپ کے دل میں محبت بھی تھی، پیار بھی تھا، اپنی امت کے لیے چاہت بھی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ عبداللہ بن ابی کا بیٹا وہ پکا سچا مخلص وفادار مسلمان بھی تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے صحابی تھے. تو ان کی خواہش پر اور ان کی گزارش پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام عبداللہ بن ابی کی قبر پر چلے گئے اس کو دفنانے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رائے سے گزارش کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں
مطلب انکار بھی کیا کہ آقا آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، یہ منافق ہے، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ ادا کی، اسے اپنی قمیض بھی عطا کی، اور یہ قمیض دیکھ کر باقی منافقین کہنے لگے کہ دیکھیں یہ ہمارا سردار تھا، پوری زندگی اسلام کی مخالفت کرتا رہا، لیکن پھر بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اسی لیے تو ان سے ان کی قمیض اس نے مانگی، اور قبر میں ان کی قمیض میں اس کو کفن دیا گیا۔ اگر یہ سچے نبی نہیں تھے تو پھر اس نے یہ قمیض کیوں مانگی ہے، اور کیوں گزارش کی تھی کہ مجھے ان کی قمیض میں دفنایا جائے، کفنایا جائے؟ یہ دیکھ کر بعد میں 1000 منافقین نے اسلام قبول کر لیا اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ایکشن کا یہ فائدہ ہوا، اور یہ آیت مبارکہ نمبر یہ 84 ہے، 84 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے احکامات نازل کر دی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ ان منافقین میں سے اگر کوئی بھی مر جائے تو آپ کبھی بھی اس کی نماز نہ پڑھیں، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ آپ اس کی قبر پہ کھڑے ہوں، اس لیے کہ اگر آپ اس کی قبر پہ کھڑے ہوں گے تو جہاں پر آپ کھڑے ہوں گے آپ سراپا رحمت ہیں، آپ کی یہ شان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تو آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جہاں پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے قدم مبارک لگ جاتے ہیں، وہاں سے عذاب کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ اس کی قبر پہ کھڑے ہوں گے تو اسے عذاب تو نہیں دے سکیں گے فرشتے، اس لیے کہ آپ موجود ہیں، آپ کی وجہ سے عذاب نہیں آ سکتا۔ اس لیے آج کے بعد محبوب آپ کسی بھی منافق کی نہ نماز جنازہ ادا کریں، نہ اس کی بخشش کی دعا کریں، نہ اس کی قبر پہ جا کر کھڑے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ ظاہری طور پر تو وہ حضور کا انکار کر رہے تھے، لیکن قربان جائیں اللہ نے پھر اپنا اور اپنے نبی کا ذکر اگٹھے کیا کہ نبی کا انکار خدا کا انکار ہے، نبی کی توہین خدا کی توہین ہے، نبی سے جنگ خدا سے جنگ ہے، نبی کی نفرت خدا کی نفرت، نبی کی قربت خدا کی قربت، نبی کی چاہت خدا کی چاہت، نبی سے پیار خدا سے پیار، نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت، نبی کی غلامی خدا کی غلامی، اور نبی سے دوری خدا سے دوری، نبی کا بلانا خدا کا بلانا، نبی کا ناراض ہونا خدا کا ناراض ہونا، نبی کا پیغام خدا کا پیغام، نبی کی نہیں خدا کی نہیں، نبی کا ارشاد خدا کا ارشاد۔ یہ قرآن کریم میں بے شمار مقامات ہیں۔ نبی کی رضا خدا کی رضا، نبی کی عطا خدا کی عطا، نبی کا بلانا خدا کا بلانا، یہ سارے احکامات اللہ نے بیان کیے۔ تو اللہ نے کہا بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ جہاں پر بھی کوئی حضور کی بارگاہ کی توہین ہو، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی توہین ہے۔ یعنی خدا جو حضور کی توہین ہو، خدا کہتا ہے وہ حضور کی بعد میں ہے، پہلے خدا کی توہین ہوئی ہے، اس لیے کہ حضور تو اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہی نہیں ہیں، وہ جو بھی پیغام دیتے ہیں، احکامات دیتے ہیں، جو بھی ارشادات فرماتے ہیں، وہ حقیقت میں خدا کی منشا، خدا کی رضا اور خدا کا پیغام ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور وہ مر گئے حالت کفر میں، حالت فسق میں، یہ لوگ ایسے ہیں کہ نہ آپ ان کی نماز پڑھیں، نہ آپ ان کی قبر پر جائیں، نہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اللہ نے منع کر دیا۔ تو دیکھیں پھر اس میں یہ چیز بھی ثابت ہوگی کہ نماز جنازہ بڑی خاص عبادت ہے، یہ اللہ کی بندگی ہے، یہ بڑی خاص بندگی ہے، اور ایمان والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی مومن مر جائے تو اس کی نماز پڑھیں، اس کی قبر پہ جائیں، اس کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کی جائے گی، ان کی قبروں پر جا کر وہاں پر فاتحہ خوانی کی جائے گی، اور ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی،
بلکہ تبرکات ملیں، جس طرح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض میں دفنایا گیا، تو ان سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کی جائے تو اس میں بھی فائدہ ہے۔ ایمان والوں کے لیے اگر کوئی نیک صالح بندہ نماز جنازہ میں شمولیت اختیار کرے تو اس سے بھی ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کرم نوازیوں اور ان عظمتوں کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ پھر اگلے مقام پر 11ویں سپارے کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک خاص واقعے کی طرف ارشاد فرما رہا ہے کہ غزوہ تبوک میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ غزوہ تبوک کی طرف چلے گئے، تشریف لے گئے، تو منافقین نے بہانے بنا کر وہاں جانے سے اعراض کر لیا، وہ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو وہ حضور کے پاس آ کر بہانے بنانے لگے کہ ہماری یہ مجبوری تھی، طرح طرح کے ہیلے بہانے پیش کرنے لگے، جھوٹی قسمیں کھانے لگے۔ اور جھوٹی قسمیں کھانا یہ منافقوں کی علامت ہے کہ کسی طرح اللہ کے نبی ہمارے خیال میں نہ پڑیں کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ ناپاک پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ جہنم ان اعمال کا بدلہ ہے ان کے لیے جو اعمال انہوں نے کیے تھے۔ بے شک یہ قسمیں کھاتے ہیں لیکن اللہ ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ظالم اور فاسق اور جھوٹے لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس منظر کو قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے محبوب جب آپ ان کی طرف پلٹ کر واپس آئیں گے تو یہ لوگ آپ کے پاس معذرت کرنے کے لیے، بہانے بنانے کے لیے اور جان چھڑانے کے لیے آئیں گے، بہانے بنائیں گے۔ اور آپ فرما دیجئے قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، تم بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کرتے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تحقیق اللہ رب العزت نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں، اور اب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے معاملات اور تمہارے کام دیکھیں گے، پھر تم غیب اور ظاہر کو جاننے والے اللہ کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ یعنی اس دنیا سے جب تم قبر و قیامت کی طرف جاؤ گے تو پھر وہ اللہ تمہیں جو تمہارے اعمال تھے، جو تمہارے کرتوت تھے، جو تمہارے رات و دن کے افعال تھے، جو تمہارے کردار تھے، جو تم چھپ کر کرتے تھے یا سب کے سامنے کرتے تھے، اللہ رب العزت تمہیں ان سب اعمال کی خبر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون۔ ان قریب یہ آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے we swear by Allah Almighty we didn't do anything wrong, we are with you۔ یہ آپ کے پاس آ کر کہیں گے ہم اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ان کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے خیالات میں پڑھنے سے، ان کے معاملات میں آپ نہ پڑھیں، اس سے آپ کو پھیرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا یہ ایکٹ جو سویرنگ کا ایکٹ ہے اور جو قسمیں کھانے کا یہ طریقہ کار ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے کھا رہے ہیں کہ تم ان کے معاملات میں نہ پڑو، تم ان پر غور و فکر نہ کرو۔ اب محبوب آپ ان سے اعراض کر لیں، انہیں چھوڑ دیں۔ انہم رجس ومأواہم جہنم، they are totally wrong, absolutely wrong, and their final destination is hellfire because they have done many things wrongs۔ ان کے لیے محبوب یہ ناپاک اور پلید لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ ان اعمال کی سزا ہے جو یہ کرتے رہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ قسمیں کھا رہے ہیں
کہ آپ کو راضی کر لیں. اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں تو فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ will never ever accept their excuses. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے یہ جو ریکویسٹس ہیں، یہ بہانے ہیں، ہیلے ہیں، ان کو نہ ایکسیپٹ کرے گا، نہ ان سے راضی ہوگا. یہ تو ان کا دھوکہ ہے، صراحتاً دھوکہ ہے جو یہ کر رہے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے چند اور لوگوں کا ذکر کیا کہ محبوب کہ کچھ دیہات کے لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پر کوئی تاوان پڑا ہے، یہ مصیبت آ گئی ہے. اللہ خوب سنتا اور جانتا ہے ان لوگوں کے برے اعمال کو، جو راہ خدا میں مال خرچ بھی کر ڈالیں مجبور ہو کر آپ کے سامنے، تو وہ اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، تاوان سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں اوروں کا اللہ نے ذکر کیا، دیہات کے لوگوں کا. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Some people are from village, they believe in Allah Almighty and in the day of judgment, and they spend their money for the sake of Allah Almighty, to gain the pleasure of Allah Almighty, and to gain the supplications of Prophet, peace be upon him. They are true people. Soon Allah subhanahu wa ta'ala will enter them in paradise, in blessings. Allah subhanahu wa ta'ala is most forgiving, most kind. کہ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں 11ویں سپارے کی پہلے رکوع کی آخری آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، چند دیہات میں سے لوگ ہیں، دیہاتی، جو اللہ اور آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اس مال کے ذریعے اس خرچ کو اللہ کی بارگاہ میں قربت کا ذریعہ بنا لیں اور رسول خدا کی دعائیں حاصل کر لیں. خبردار، آگاہ ہو جاؤ، ان کے لیے اللہ کے پاس اسپیشل قربت ہے اور اللہ رب العزت انہیں اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا. بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور آیت مبارکہ نمبر 100 فرام سورہ التوبہ، اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. کہ پہلے سبقت لے جانے والے لوگ مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جو ان کی اچھی نیت سے ان کی پیروی کرتے، ان کے طریقے پر چلتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنت کے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے جنت کی نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. یہاں پر جو اللہ رب العزت السابقون الاولون یعنی مہاجرین میں سے پہلے سبقت لے جانے والے، یہ وہ صحابہ ہیں جو غزوہ بدر میں شامل تھے. بیعت رضوان میں جب حضور علیہ السلام نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی تو اس بیعت کے وقت شامل تھے. اور بدر والے صحابہ، بدری صحابہ کا بڑا مقام ہے، 313 ہیں، ان کی بڑی شان ہے. اگر آپ گھر میں کوئی وظیفہ پڑھیں، کوئی ختم پڑھیں، 313 کا ڈیجٹ پورا کریں تو یہ کثرت بن جاتی ہے. اور بدری صحابہ کے ایون نام کی تلاوت کریں تو تب بھی اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں.
اللہ کی برکات ملتی ہیں، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم شامل حال ہو جاتا ہے۔ بدر والوں کا بڑا مقام ہے۔ صحابہ کرام بھی بعد میں باقی صحابہ کی نسبت بدر والوں کو دگنا عطا کرتے تھے۔ تو بدر والوں کی بڑی نسبت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ پیارے جان نثار صحابہ ہیں۔ خواتین و حضرات، اب ہم بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ العظیم اپنی کلام کو جاری رکھیں گے۔ پہلے ہمارا یہ درس قرآن 12 سے ہاف 12 تک، ہاف 1 تک ہوتا تھا، 1:30 بجے تک ہوتا تھا، اور انشاءاللہ العظیم آج سے یہ باقاعدگی کے ساتھ 11 سے لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، 11ویں سپارے کی آیت مبارکہ نمبر 104 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان صحابہ کے حوالے سے جنہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے زکوٰۃ کی ادائیگی کی اجازت بھی عطا فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ They don't know in reality, indeed Allah subhanahu wa ta'ala by himself accepts repentance from his people and takes charity، کہ وہ نہیں جانتے وہ لوگ کہ حقیقت میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے توبہ بھی قبول کرتا ہے اور ان سے زکوٰۃ اور صدقہ بھی لیتا ہے، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ فرما دیں کہ تم اپنے کام کرو، carry on your actions. Allah subhanahu wa ta'ala and his prophet peace be upon him and believers will watch you, what are you doing? Or after this life you will be returned to Allah Almighty. He knows everything and he will inform you after this life about your all actions, what you have done in this world. You will see the return of your actions. اے محبوب آپ فرما دیجئے بے شک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے تمہارے کاموں پر نگاہ رکھیں گے اور تمہیں واچ کریں گے، دیکھیں گے، اور عنقریب تم غیب اور ظاہر سب کو جاننے والے اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں آگاہ کرے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، تمہارے جتنے ایکشنز تھے، جتنے ایکٹس تھے، اللہ رب العزت ان سب کے حوالے سے تمہیں آگاہ فرمائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے معاملات کو اللہ نے موقوف کر دیا ہے، یہ اللہ کے حکم پر ہے، اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے انہیں عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے اور بڑا حکمتوں والا ہے۔ اب خواتین و حضرات اگلی آیت مبارکہ بڑی خاص ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 107 and 8 from Sparah part 11 سورہ التوبہ، کہ یہاں پر ایک خاص واقعہ ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے پر تشریف لے گئے، غزوہ تبوک پر، تو پہلے بھی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ جب مسجد قباء بنائی، تعمیر کی، یہاں پر مسجد قباء کا ذکر آتا ہے،
مسجد قباء یہ مدینہ پاک میں ہے. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ بخاری شریف کی بھی حدیث ہے اور مسلم شریف کی بھی حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے مسجد قباء میں تشریف لے جاتے. ایک اور حدیث میں مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کرنے کے برابر ہے. یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد، the first mosque of Islamic history is Masjid Quba. First of all, Prophet, peace be upon him, built Masjid Quba in Medina Sharif. And the person, Hadith Mubarakah, the person who will offer 2 rakat nafal in Masjid Quba, Allah subhanahu wa ta'ala will give him reward of 1 accepted umrah. This is special mosque, very important mosque. This is mosque of umrah in Medina Sharif. تو یہ پہلی اسلام کی پہلی مسجد ہے. اس کی بنیاد پائیٹی پر ہے، تقوی پر ہے، پہلے دن سے ہی. تو منافقین کا ایک لیڈر تھا ابو عامر. یہ نصرانی راہب تھا. تو اس نے یہ سازش کی کہ مسجد قباء کی مخالفت میں اس نے اپنی مسجد بنانے کا ارادہ کیا. اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، بلکہ ایک دفعہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لائے تو حضور سے کہنے لگا، یہ آپ کون سا دین لائے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دین ابراہیمی لایا ہوں. چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ابراہیمی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. اور حضور نے فرمایا میں اسی دین پر ہوں. اور وہ کہنے لگا، آگے سے وہ منافق کہنے لگا کہ نہیں میں اس دین پر ہوں. حضور نے فرمایا نہیں. اس نے کہا کہ آپ نے اس میں کچھ اور ملا دیا ہے. حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں خالص ملت ابراہیم لایا ہوں. ابو عامر نے کہا، ہم میں سے جو جھوٹا ہوگا اللہ اس کو سفر کی حالت میں تنہا اور بے کس کر کے ہلاک کر دے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما. یعنی کہ یہ اس نے چیلنج کیا تھا کہ جو جھوٹا ہوگا اللہ اس کو تنہائی میں مارے. تو صحابہ کرام نے پھر اس کا نام رکھا ابو عامر فاسق رکھا. اور یہ ابو عامر فاسق یہ ایسا تھا کہ کوئی جنگ نہیں تھی جو بھی مسلمانوں کے خلاف ہوتی. یہ جنگ احد سے لے کر جنگ حنین تک اس کا یہی معمول رہا کہ جب بھی حضور کے خلاف جنگ ہوتی ہے دشمنوں کے ساتھ مل کر حضور کے خلاف سازش کرتا تھا. اور جب حوازن کو شکست ہوئی اور وہ مایوس ہو کر ملک شام کی طرف بھاگا تو اس نے پھر منافقین کو خبر بھیجی کہ تم سے جو سامان جنگ کا ہو سکے، قوت، اسلحہ سب جمع کرو اور میرے لیے ایک مسجد بناؤ. میں شام میں شاہ روم کے پاس جاتا ہوں، جو رومن امپائر کے پاس جاتا ہوں، اور وہاں سے رومی لشکر لے کر آؤں گا اور استغفر اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کو یہاں سے نکال دوں گا مدینے سے. یہ خبر پا کر ان لوگوں نے مسجد بنائی جس کو مسجد زرار یا مسجد درار کہتے ہیں. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان منافقوں نے عرض کیا تھا یہ مسجد ہم نے صرف اس لیے بنائی ہے کہ جو لوگ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں وہ جائیں گے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر عبادت کریں گے اور فراغت کے وقت میں یہاں پر نماز پڑھیں گے. آپ اس میں ایک نماز پڑھ دیجئے، آئیں تشریف لائیں، برکت کی دعا فرما دیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر تبوک پر جا رہے تھے. آپ نے فرمایا میں ابھی تو تبوک کے لیے جا رہا ہوں، واپسی پر جو اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ کر لوں گا. تو ان منافقوں نے مسجد بنائی، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے استغفر اللہ انہوں نے ایک پتھر بھی رکھا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں نماز کے لیے آئیں گے ہم اوپر سے پتھر گرا کر آپ کو شہید کریں گے. یعنی بنائی مسجد تھی
لیکن نیت میں شیطانیت، کفر و منافقت تھی، تو وہاں نماز پڑھ لوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا آپ آئیں نماز پڑھیں، حضور نے فرمایا ابھی میں غزوہ تبوک پر جا رہا ہوں۔ جب غزوہ تبوک سے واپس ہوئے تو منافقین نے آپ سے درخواست کی کہ ان کی مسجد میں تشریف لے چلیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل کی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو حکم دیا کہ اس مسجد کو جا کر ڈھا دیں اور جلا دیں، آگ بھی لگا دیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور ابو عامر راہب جو نصرانی راہب تھا، جو مکار تھا، جس نے حضور کے سامنے دعا کی تھی کہ ہم دونوں دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہوگا اللہ اس کو تنہائی میں مار ڈالے گا ذلیل کر کے، تو یہ ملک شام میں سفر کی حالت میں، بے کسی میں اور تنہائی کے عالم میں ہلاک ہو کر مر گیا۔ اللہ رب العزت نے اسے ذلیل فرما دیا۔ تو اس طرح وہ اپنی کی ہوئی دعا پر ہی اللہ کے حضور عذاب کا شکار ہو کر اس دنیا سے ذلیل و خوار ہو کر چلا گیا۔ تو یہ اس مسجد کا ذکر آیت مبارکہ سورہ التوبہ کی 107 نمبر 11ویں سپارے کی آیت مبارکہ میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ کہ my beloved prophet, some people, they built a mosque only for division between Muslims, and these people are against Allah Almighty and Prophet Muhammad, peace be upon him. They are swearing by Allah Almighty, we have built this mosque only for the sake of Allah Almighty and by good intention. My beloved Prophet, they are wrong, they are telling lie. Allah subhanahu wa ta'ala knows everything about their bad actions and bad intentions. Don't believe in them. They are wrong people. Just you will have to go to Masjid Quba, which is only for the sake of Allah Almighty. Allah subhanahu wa ta'ala will give a person highest reward who will offer prayer in Masjid Quba, the first mosque of Islamic history. اللہ نے فرمایا محبوب یہ لوگ انہوں نے مسجد درار بنائی، نقصان پہنچانے کے لیے بنائی ہے اور کفر کے لیے بنائی ہے۔ They built this mosque to spread kufr and divide Muslims and make plans against Allah Almighty and Prophet, peace be upon him. ان لوگوں نے مسجد تو بنا دی لیکن نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کے سبب اور مومنین ایمان والوں کے درمیان فرق ڈالنے کے لیے، اور اس آدمی کے انتظار میں جس نے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کی۔ یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا انیمی رسول کا انیمی ہے، وہ تو اللہ رسول اللہ کا دشمن تھا، حضور سے جنگ کرنا چاہتا تھا، تو اللہ نے فرمایا جو حضور سے جنگ کرے اس کی خدا سے جنگ ہے، جو حضور سے نفرت کرے اس کی خدا سے نفرت ہے، جو حضور سے بغض رکھے اس کا بغض خدا سے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا پہلے سے ہی مخالف ہے، اور یہ قسم کھاتے ہیں، ضرور قسم کھائیں گے کہ ہم نے تو یہ مسجد صرف نیکی کی بنیاد پر بنائی ہے، کہ بزرگ ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، اللہ سب جانتا ہے، اور بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، never ever go into their mosque. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اور وہ مسجد جو پہلے دن سے صرف اور صرف تقوی کی وجہ سے بنائی گئی ہے، اس کی بنیادی تقوی پر ہے، آپ اس مسجد کا زیادہ حق ہے، قابل ہے کہ آپ اس میں جائیں، اس میں پاک لوگ ہیں، there are pure and clean people in Masjid Quba, and Allah subhanahu wa ta'ala loves pure people,
honest people. And the companions of Prophet Muhammad, peace be upon him, are honest. They are pure and sinless. یہ پاک ہیں. اور اللہ نے فرمایا اس میں ایسے لوگ ہیں جو صاف ستھرے ہیں, یعنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں, طہارت کا خیال رکھتے ہیں, پاک صاف ہیں. وہ وضو کرتے تو اپنے جسم کو صاف کرتے, اور اللہ صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے. اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ خود سوچیں تو کیا وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے, اللہ کی رضا پر ہے, وہ بہتر ہے, یعنی مسجد قباء, یا وہ مسجد جو گرے ہوئے کنارے پر بنائی گئی ہے فقط مسلمانوں میں فرق ڈالنے کے لیے, تفریق کرنے کے لیے, تو وہ خود اسے لے کر جہنم کی آگ میں جائیں گے. تو ایسے لوگ جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر کی وہ بھی جہنم میں جائیں گے اس کے ساتھ ہی. اور اللہ رب العزت ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. پھر اگلی آیت مبارکہ نمبر 101 ہے, 110 ہے. اس میں ایک بڑا خاص راز ہے خواتین و حضرات. بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے. آیت مبارکہ نمبر 110 سپارہ 11 سورہ 9 ہے. کہتے ہیں 9:11. بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا 9:11 کا ذکر قرآن میں ہے؟ تو آئمہ بیان کرتے ہیں ہاں اس آیت مبارکہ میں ملتا ہے کہ 9 سورہ کا نمبر ہے, سپارے کا نمبر 11 ہے. اور وہ بلڈنگ جو گری تھی ہم اس سے ہیپی نہیں ہیں, یا مسلمانوں کا اس میں قصور نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں ہر چیز کا ہے, اس کا ہے کہ نہیں. تو آیت نمبر 110 ہے, 110 منزلہ بلڈنگ گری تھی. 9/11 کا جو مشہور و معروف فیمس انسیڈنٹ ہوا تھا اس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ملتا ہے. 1400 سال پہلے اللہ نے بیان فرما دیا, لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم, کہ ان کی وہ بلڈنگ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی. وہ مضبوط بلڈنگ جو انہوں نے بنائی تھی ان کے دلوں میں وہ کھٹکتی رہے گی, یعنی تکلیف دیتی رہے گی, یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور اللہ سب جانتا ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے. تو دیکھیں وہ 9/11 کے انسیڈنٹ میں 110 منزلہ بلڈنگ جس کے پورشن 110 تھے, اس کے گرنے سے کتنا قوموں کو نقصان ہوا, یہ کبھی زخم بھلایا نہیں جا سکے گا. تو اللہ اس کا ذکر قرآن میں کرتا ہے ایسا ایک انسیڈنٹ ہوگا اور اس میں یہ ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا یہ کرو, مطلب یہ کہ وہ ان سین نیوز جو ہونے والی تھی, جو انسیڈنٹ ہونے والے تھے فیوچر میں, قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ایسا ایسا اور ایسا ہوگا. جیسا فرعون کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ہم اسے غرق کریں گے, آگے چل کر آئے گا, اور پھر بعد کے لوگوں کے لیے ہم اسے نشان عبرت بنا کر رکھیں گے. اور بعد میں قرآن, وہ فرعون تو قرآن کے نزول سے بھی کئی سو سال پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. وہ غرق ہوا دریائے نیل کی موجوں میں, کسی کو وہاں وہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی ممی ملے گی, اس کی ڈیڈ باڈی ملے گی, اور آج اس کی باڈی ملی ہے. اور یہ قرآن کی حقانیت ہے. پھر اللہ رب العزت اگلے مقام پر ارشاد فرماتا ہے, یہ آیت مبارکہ نمبر 111 ہے سورہ توبہ کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ mentions the blessed rank of those people who gives donation for the sake of Allah Almighty, who spends their money for the sake of Allah Almighty, for poor and needy people, for the houses of Allah Almighty. They have special rank, and Allah subhanahu wa ta'ala will give them in return paradise. This is in Al-Quran Kareem. Allah subhanahu wa ta'ala gave us everything. Our health, our wealth, and our everything is
only from Allah Almighty. We are nothing without the blessings of Allah Almighty. Allah subhanahu wa ta'ala says, Inna Allah hashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. बेशक अल्लाह ने मोमिनीन से उनकी जानें और उनके माल ले लिए हैं और बदले में जन्नत है. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala has took from believers their health, their lives and their wealth, and in return Allah subhanahu wa ta'ala will give them paradise. So this is very important for us to sacrifice for the sake of Allah Almighty by health and wealth and life. Allah ने ईमान वालों से उनके माल भी उनकी जानें भी खरीद लिए हैं और बदले में उनको जन्नत अता करेगा. चाहे वो अल्लाह की राह में मारे जाएं या बच जाएं, अल्लाह का ये वादा उसके जिम्मा सच्चा वादा है. और ये तौरात में भी था और इंजील में भी था और कुरान में भी है. तौरात मुकद्दस जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की किताब है. The book of it can be found in the book of Moses and book of Jesus and in Holy Quran al-Kareem. Allah फरमाता है वमन औफा बिअहदी मिनल्लाह फस्तबशिरू बिबाइकुम अल्लज़ी बायअतुम बिही. और अल्लाह से ज्यादा वादे को पूरा करने वाला कौन हो सकता है. और खुशियां मनाओ अपने बिजनेस की जो तुमने अल्लाह से किया है. Be happy with Allah Almighty because you have started your business with Allah Almighty by giving in the way of Allah Almighty. And this is big victory. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. अल्लाह फरमाता है खुशियां मनाओ जो तुमने सौदा खुदा से किया है, उस सौदे पर खुशियां मनाओ और ये बहुत बड़ी कामयाबी है. फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने खास बंदों का जिक्र करता है. फरमाता है अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस-साइहून अर-राकिऊन अस-साजिदून अल-आमिरून बिल-मारूफी वन-नाहून अनिल मुनकर वल-हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मुमिनीन. वो लोग जो तौबा करने वाले हैं, गुनाह हो जाए तो रो पड़ते हैं. अल्लाह के नेक बंदे और सालिहीन तो हमेशा तौबा ही करते रहते हैं. देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामा अमाल में कोई गुनाह नहीं था. गुनाहों से पाक थे, वो साफ थे, वो हर तरह की कमजोरियों से, वीकनेसेस से, ऐबों से वो पाक थे. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and all prophets are pure and sinless. Prophet can't do anything wrong. Prophet can't go against Allah Almighty. They are role model for entire creation. Prophets are special people chosen by Allah Almighty. They are not like us and we are not like them. They are special between Allah Almighty and people and creation. They convey the message of Allah Almighty to creation, to the people of Allah Almighty. And हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुनाहों से पाक थे, इसके बावजूद हर रोज every day more than 70 times Prophet peace be upon him ask, Oh Allah Almighty forgive me, Oh Allah Almighty forgive me. He is pure and sinless, but he said every day more than 70 times, Oh Allah, I seek your forgiveness. I seek your forgiveness. He said this to give us lesson, oh my followers. If look, I am pure and sinless and I am seeking the forgiveness of Allah Almighty. So you will have to follow my footsteps and ask Allah Almighty to forgiveness. He is most forgiving. अल्लाह फरमाता है वो लोग जो तौबा करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, तारीफ अल्लाह की करने वाले हैं, रोजे रखने वाले हैं, रुकू करने वाले हैं, सुजूद करने वाले हैं,
نیکی کا حکم دینے والے ہیں، گناہوں سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود پر نظر رکھنے والے ہیں کہ کیا کیا کام میں نے نہیں کرنے ہیں، کیا کرنے ہیں، ان پر سختی سے کار بند رہنے والے ہیں۔ اے محبوب وبشر المؤمنین، خوشخبری سنو ان ایمان والوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ Those people who are God fearing, who are upright, who are righteous, who are giving donation for the sake of Allah Almighty, who are protecting themselves from bad deeds and seeking the forgiveness of Allah Almighty, and spread the message of Islam, message of peace and love, and try to protect them from all bad activities, give them glad tidings. اللہ نے خود فرمایا محبوب ایسے لوگوں کو جو اچھے اعمال کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، نیکی کی تبلیغ کرتے ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، دوسروں کو بچاتے ہیں، اچھائی کا پیغام عام کرتے ہیں، اللہ کے لیے اخلاص کرتے ہیں، تقوی کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، نیکی کا پیغام عام کرتے ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے کامیابیاں ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، اللہ کی رضا ہے، دنیا میں بھی اللہ انہیں سکون دے گا، قبر و قیامت میں اللہ انہیں اپنی بخشش سے مالا مال کرے گا۔ خواتین و حضرات، اب ہم بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی